نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویورز السلام علیکم۔ آج سے ہم اسلامک اسٹڈیز کے لیکچرز کا آغاز کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سی ایس ایس کے سیلیبس کو فالو کریں، اسی کانٹیکسٹ میں ہم تمام ٹاپکس کور کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ صرف ٹاپکس ڈسکس نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شارٹ نوٹس کے لیے ڈیٹا بھی پرووائڈ کرتے رہیں جو کہ سلائڈ فارمیٹ میں ہوگی۔ اس لیے لیکچر جتنا سننا امپورٹنٹ ہے اسے دیکھنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تاکہ آپ نوٹس بنانے میں اینڈ کوسچن سالو کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ جب ہمارے لیکچرز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کوسچن پیپر ڈسکس کریں اینڈ سالو کریں، اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں۔ آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اینڈ ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن آف اسلام۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کچھ اسلام کے متعلق باتیں بتائیں تو یقیناً آپ اسلام کا ایک تعارف بیان کریں گے، ایک انٹروڈکشن بیان کریں گے، اور سب سے پہلے جو آپ کے مائنڈ میں آئے گا یا انفارمیشن ہوگی وہ 1400 ایئرس پہلے کی ہوگی، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ یہیں سے ہمارا اور آپ کا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کسی نے پڑھایا ہے کہ اسلام کی ابتدا 1400 ایئرس پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے وقت ہوئی تو یہ آپ کو غلط پڑھایا گیا ہے۔ اچھا، ہم اپنے تمام لیکچرز کے دوران کوشش کریں گے کہ جو بھی بات آپ سے شیئر کریں وہ قرآن اور حدیث کے کانٹیکسٹ میں کریں، ہمارے دلائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوں۔ اسلام کا انٹروڈکشن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ایک پیغام کے ساتھ، تبھی سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے وہ تمام دین اسلام پر تھے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے سب نے ایک ہی اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ وہی اسلام تھا، یہ وہی دین تھا اللہ کا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا۔ اس بات کی تصدیق قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اس طرح اللہ پاک نے کی ہے، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ اچھا، ہم جو یہ اسٹانس، یہ جو ہم نیریٹو پیش کر رہے ہیں کہ دین اسلام ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اسٹارٹ ہے اور یہ تمام نبیوں کا دین ہے، تو اپنی اسٹانس ہمارا جو نیریٹو ہے، تو اگر ہم اس میں مزید ایک دلائل اور ایڈ کرنا چاہیں تو ایک ہم بک کا ریفرنس لے رہے ہیں، ایف ای پیٹرز کی اسلام کی ایک بک ہے، A Guide for Jews and Christians۔ اس میں ایف ای پیٹرز لکھتے ہیں According to Islamic doctrine, he was a prophet sent to preach and confirm the monotheistic teachings of Adam, Abraham, Moses, Jesus and other prophets۔ وہ ایک واضح بات کرتے ہیں کہ اسلامک ڈاکٹرائن میں وہ ایک نبی تھے جو حضرت ابراہیم کی، آدم کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی اور جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کی تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے دین کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی دین تھا جن کی وہ تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا دین الگ ہے، پروفٹ محمد کا، پروفٹ ابراہیم کا، حضرت آدم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا دین الگ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں حضرت ابراہیم کے دین کی، آدم، موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے انبیاء کرام گزرے میں ان تمام نبیوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ ایسے اس کی وضاحت ہمیں قرآن پاک میں بہت ساری ایک آیات میں ملتی ہے، جس طرح سورہ بقرہ کی ورس نمبر 132 ہے، اور اس کے علاوہ جس میں اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے۔ پھر ایک آل عمران کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر ورس نمبر 67 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ
مسلمان کا دین اسلام ہے، اور جتنے بھی نبی تھے وہ تمام کے تمام وہ سارے نبی مسلمان تھے۔ قرآن پاک نے ایک واضح الفاظ کے اندر، ایک واضح بیانیہ کے اندر یہ بات پین کر دی ہے کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ نہ جو تھے نہ کرسچن، وہ تو ایک اچھے مسلمان تھے۔ تو جب ہم یہ انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی قرآنی آیات ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری باتیں ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہی دین جاری رہا۔ قرآن نے اس بات کی، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہے، قرآن نے بھی اسی بات کی تصدیق کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ صحیح بخاری جلد اول میں ایک روایت ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، اور یہ جو اسلام ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کی میننگ کیا ہے۔ تو عربک گرامر کے اندر ہم جتنے بھی ورڈز پڑھتے ہیں وہ تمام کے تمام ورڈز بیسیکلی 3 لیٹرز پر بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں۔ تو اسلام کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سلم، جو سین، لام، میم سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خود کو سرنڈر کر دینا، سبمیشن کر دینا، یا پھر ایک سلامتی، امن، اسی کانٹیکسٹ میں اس ورڈ کی ایک میننگ آتی ہے۔ اب اگر ہم اس کو ریلیجیس کانٹیکسٹ میں لیں اور اسلام جو کہ ایک مذہب کی بنیاد پر، ایک دین کی بنیاد پر ہم اس ورڈ کو لیں تو اس کی معنی ایک واضح ہوتی ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے، اپنے رب کے آگے سرنڈر کر دینا، اپنی تمام تر خواہشات کو، اپنی چاہت کو، اور اپنی زندگی میں اپنے تمام تر معاملات میں اپنے رب کے آگے سرنڈر کر دینا۔ اسلام کی وضاحت کے لیے ہمیں صحیح بخاری سے ایک روایت ملتی ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حدیث بہت طویل ہے، مگر اس کو شارٹ میں اگر ہم اس کو بیان کریں تو حدیث اس طرح ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور چند سوال کرتے ہیں، اور ان چند سوالوں میں جبریل امین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو پھر آپ علیہ السلام اس چیز کا جواب دیتے ہیں ایمان کے متعلق۔ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ مفروضہ ادا کیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کے متعلق پوچھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ یہ ایک پوری حدیث ہے۔ تو شارٹ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث میں جو اسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان فرمائی ہے، وہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کے ساتھ شرک حرام قرار دیا گیا ہے کہ شرک نہ کرو، اس کے بعد نماز پڑھو، زکوٰۃ مفروضہ ادا کیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ ہر نبی نے اسلام کو اپنی قوم کے اوپر واضح کیا، اس کی تعلیمات دی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچا تو وہاں پر اسلام کو فل اینڈ فائنل کیا گیا، جتنا بھی کورس تھا اس کو کمپلیٹ کیا گیا، اور اسلام کو فائنل کر کے تمام امت تک، قیامت تک کے لیے ان کو پیش کیا گیا کہ اب کوئی اور نبی نہیں آنا جو دین اسلام کے متعلق مزید ایکسپلینیشنز آپ کے پاس لے آئے، مزید تعلیم آپ کے پاس لے آئے، مزید انفارمیشن آپ کے پاس لے آئے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ہم انٹروڈکشن آف اسلام میں جو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے، یا پھر ہم جو اگلی بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے 6 آرٹیکلس آف بلیفس ہیں، جنہیں ہم 6 آرٹیکلس آف فیتھ بھی کہتے ہیں، انٹرنل بلیفس بھی کہتے ہیں، ایمانیات بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں ایمانیات اور دوسرا عبادات۔ تو ابھی ہم جس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے ایمانیات ہیں، 6 آرٹیکلس آف بلیف۔ اچھا، اسے ہم 6 پلرس آف بلیف بھی کہتے ہیں، 6 پلرس آف فیتھ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے مختلف نامز ہیں، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے
کہ کہیں یہ 6 آرٹیکلس کوئی 6 آرٹیکلس آ گئے تو آف بلیف آ گئے تو یہ الگ ہیں، 6 پلس آف فیتھ آ گئے تو یہ ڈفرینٹ ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارے یہاں ڈسکس ہوتا ہے اس 6 پلس کے اندر جو سب سے پہلے ہماری یہاں چیز آتی ہے وہ ہے توحید، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا کہ اللہ پاک اپنی شان میں ایک اکیلا بادشاہ ہے، اکیلا ہے، وہی ایک خالق ہے، وہی رب ہے، وہی رب حقیقی ہے، جس کے متعلق قرآن پاک میں سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد. اس کے علاوہ تمام قرآن اسی کی بات کرتا ہے. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ بھی اسی ونیس آف گاڈ، ونیس آف اللہ کی اقرار کرتا ہے، اور تمام انبیاء نے اسی بات کا اقرار کیا، اسی توحید کا اقرار کیا. اسی طرح ہمارے احادیث میں بہت ساری اس طرح کی احادیث مل جاتی ہیں جس میں تمام احادیث، جس میں بہت کثیر تعداد احادیث کا اس طرح کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کیا گیا، اقرار لیا گیا ہے اور اسی پر زور دیا گیا ہے، اور شرک کو بہت ہی کرٹیسائز کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے فرشتوں پر ایمان، کہ جتنے بھی فرشتے ہیں، جس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، حضرت وہ پیغام لانے والے فرشتے، اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام موت والے فرشتے، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اس طرح جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا حدیث میں ایک ذکر آیا ہوا ہے، ان تمام فرشتوں پر ایمان. ان فرشتوں کی کوئی تعداد نہیں، کوئی گنتی نہیں، کوئی نمبرز نہیں، کتنے ہیں نہیں پتہ، مگر جتنے بھی ہیں تمام فرشتوں پر ایمان رکھنا، یہ آتا ہے اسلام میں اندر کہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھا جائے. پھر اللہ تعالیٰ پھر جو اقرار ہے، پھر جو تھرڈ پلر آف فیتھ ہے وہ ہے کہ کتابوں پر ایمان، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں قرآن پاک میں جن کا ذکر آیا ہے، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا، یہ تھرڈ پلر آف فیتھ ہے، یا ایک تھرڈ آرٹیکل آف بلیف ہے، جسے ہم تھرڈ آرٹیکل آف بلیف بھی کہتے ہیں. تو یہ ہماری ایمانیات میں شامل ہے کتابوں پر ایمان لانا. اس کے بعد پھر چوتھا جو پلر ہے یا فورتھ آرٹیکل آف بلیف ہے وہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی رسول اللہ پاک نے بھیجے، ان تمام کے تمام نبی رسولوں پر ایمان لانا، یہ ہماری ایمانیات میں شامل ہے. یہ فورتھ آرٹیکل آف فیتھ ہے. پھر اس پر ایمان لانا کہ آخرت پر ایمان لانا کہ آخرت ہوگا. قرآن پاک میں آخرت کے آخرت کا بہت ذکر ہوا ہے. آپ جتنے بھی کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے وہ ان کے اس بات پر کیا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر، آخرت پہ حساب دینے پر، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈسکس کیا ہوا ہے. بہت ساری آیات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اس چیز پر ایمان لانا کہ آخرت ہوگا، حساب کتاب ہوگا. سورہ فاتح کے اندر مالک یوم الدین اسی بات کا اقرار ہے کہ وہ آخرت کے دن کا مالک ہے، وہ ہم سے حساب لے گا، اور یہ حساب سزا و جزا کا دن قائم ہوگا. اس کے بعد جو آخری بلیف ہے، آخری آرٹیکل ہے، آخری پلر ہے فیتھ کا، وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا، کہ جو بھی خیر اور شر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس دنیا میں پتہ بھی نہیں ہلتا سوائے اللہ کی مرضی سے. جتنے بھی امر ہوتے ہیں، مطلب حکم ہوتے ہیں، چاہے بارش ہوتی ہے، چاہے جو بھی کام ہوتا ہے دنیا کے اندر، وہ سارے اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں. اس بات پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، جسے ہم ڈیوائن ڈگری بھی کہتے ہیں، بلیف ان ڈیسٹنی بھی کہتے ہیں، کہ یہ تقدیر کا معاملہ جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. تقدیر کی دلائل پر ایک احادیث مبارک ہے سنن ابن داؤد کی. ابو حفصہ کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو ہرگز ایمان کی حقیقت کی حلاوت نہیں پائے گا یہاں تک کہ تو یہ جان لے کہ تجھے جو کچھ تکلیف یا مال وغیرہ پہنچا وہ تجھ سے ہرگز چھٹنے والا نہ تھا.
اور جو تجھ سے رہ گیا وہ ہرگز تجھے ملنے والا نہ تھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے، پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ پھر اس سے فرمایا کہ لکھ۔ اس نے کہا، مطلب قلم نے کہا کہ اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اس اعتقاد و یقین کے بغیر مر گیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ حدیث ڈیوائن آف ڈگری کی امپورٹنس میں ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے، اس حدیث پاک سے ہوتا ہے کہ تقدیر کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بیانیہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ اور اس طرح کی بہت احادیث ہمیں ملتی ہیں تقدیر کے معاملات میں، اور ان تمام جو آرٹیکلس آف بلیف ہیں ان کے متعلق قرآن میں آیات اور احادیث میں یہ روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک آتا ہے انٹروڈکشن آف اسلام میں، وہ اسلام کے 5 پلرس ہیں جسے ہم ایکسٹرنل بلیفس بھی کہتے ہیں، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے۔ فیتھ کے پلرس انہیں ہم انٹرنل بلیفس کہتے ہیں۔ اب جو اسلام کے پلرس ہیں انہیں ہم ایکسٹرنل بلیفس بھی کہتے ہیں، جنہیں 5 پلرس آف اسلام بھی کہتے ہیں، 5 پلرس آف اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے شہادت، پھر آتا ہے صلاۃ، پھر آتا ہے زکوٰۃ، پھر صوم، پھر حج۔ یہ 5 پلرس۔ شہادت کا مطلب ہے کہ گواہی دینا، زبان سے اور دل سے اقرار کرنا۔ زبان سے اقرار کرنا مست ہے، مگر دل میں اقرار کرنا اسے مسلمان بناتا ہے۔ اگر دل میں اس بات کا اقرار نہ ہو، صرف زبان سے ہو، تو شاید پھر وہ منافق ہے۔ تو اس بات کا اقرار کرنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں، اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا پلر ہے وہ آتا ہے صلاۃ کا، جس کی مطلب ہے عبادت کرنا۔ صلاۃ کا ہم جو فارسی میں ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز کا، یہ نماز اسی ٹرم میں آتا ہے، صلاۃ کے کانسیپٹ میں آتا ہے۔ تو عربی میں قرآن میں صلاح کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ تو نماز کے متعلق تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز دن میں 5 وقت کی فرض کی گئی ہے، اور نماز کی ایک بہت ہی دین اسلام کے اندر اہمیت ہے، اور یہ فرائض میں شمار ہے، جس کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور نہ پڑھنا بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے صلاۃ کا لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو جس کا مطلب ہے رحمت۔ تو یہ رحمت کے کانسیپٹ میں بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، عبادت کے کانسیپٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور رحمت کے کانسیپٹ بھی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چیپٹر 33 ورس نمبر 43 میں کہ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے اس کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔ اچھا جی، زکوٰۃ عبادت اور اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ جس طرح نماز بدنی عبادت ہے، اس طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ جس طرح بدن کے لیے ایک عبادت ہے، اسی طرح مال کے لیے بھی ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، کیونکہ اس کی ادائیگی سے باقی جتنا بھی مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ زکوٰۃ ہر بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے، مگر اس صورت میں جب اس کے پاس ایک سال تک 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا تجارت کا سامان ہو، اور وہ گھر کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ زکوٰۃ کی امپورٹنس بھی اتنی ہی ہے جتنی نماز کی ہے، اور یہ ہر مسلمان پر بھی فرض کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی بہت ساری جو میننگس ہیں وہ ڈفرنٹ آیات میں ڈفرنٹ طریقے سے آئی ہیں۔ جس طرح چیپٹر نمبر 24 میں ورس نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے تو بہت ساری آیات میں اکثر اوقات زکوٰۃ کا حکم ساتھ میں آیا ہے۔ جس طرح چیپٹر نمبر 2 میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 43 میں حکم آیا ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ۔ جس طرح نماز کے ایک انڈیویجول بینیفٹس ہیں،
اور سوسائٹی کے لیے بینیفٹس ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے بھی ایک بینیفٹس ہیں، اس کی بھی ایک امپورٹنس ہے جو سیلف کے لیے، انڈیویجول کے لیے بھی ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی فرائض، ایک ریسپانسبلٹیز اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، یقیناً ان میں بہت بڑی ایک حکمت ہے جو سوسائٹی کے لیے اور اس کے اپنی سیلف کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اللہ پاک نے کسی بھی چیز کا حکم بے مقصد نہیں دیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجکس ہیں، ایک بہت بڑی حکمتس ہیں اور اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو حکم آیا ہے وہ روزے کا ہے، روزے رمضان کے مہینے کے جو فرض کیے گئے ہیں، اور جو رمضان سے پہلے جتنے بھی روزے ہیں وہ نوافل کی صورت میں ہیں، تو وہ فرض تو نہیں ہے مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے تو لوگ ان روزوں کو بھی اختیار کرتے ہیں، پابند خود کو پابند بناتے ہیں۔ تو صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں، اور روزہ جو ہے دراصل یہ خود کو روکنے کا عمل ہے، کھانے پینے سے اجتناب کرنے کا عمل ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے مسلمان نے، ایک بندہ مومن نے خود کو کھانے پینے سے روکنا ہے، اور ہر اس چیز سے جو اللہ نے منع فرمائی ہے، گناہ سے، جھوٹ سے، جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں اس سے خود کو روکنا ہے۔ ایک حدیث میں جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ آپ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ روزہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اور روزے دار کے متعلق اور روزے کی اہمیت کے متعلق بہت ساری احادیث اور بہت ساری قرآن میں آیات ملتی ہیں۔ پھر لاسٹ میں جو ایک پلر آتا ہے 5 پلرز آف اسلام میں، تو وہ حج کا ہے۔ تو حج بھی ایک رکن ہے اسلامی 5 ارکان میں سے۔ تو حج کی ویسے تو ٹرمنالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ ٹو اٹینڈ اے جرنی، جو اس کی میننگ ہے حج کی ایک عام ٹرمنالوجی میں ٹو اٹینڈ اے جرنی، مگر اگر ہم اس کو اسلامک ٹرمنالوجی میں دیکھیں تو حج از اے پلگرمیج made to the Kaaba, the house of a god in the sacred city of Mecca in Saudi Arabia۔ مقصد یہ ہے کہ اسلامک ٹرمنالوجی میں حج کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے گھر مطلب کعبہ کو چکر لگانا اور وہاں پر عبادت کرنا، طواف کرنا، اور وہاں پر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں عمرے کی، اور یہ سال میں ایک بار فرض کیا گیا ہے حج۔ ویسے اگر جتنی بار بھی جائیں تو نوافل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی تلاش میں عمرہ بھی بندہ کر سکتا ہے، طواف بھی کر سکتا ہے، ویسے بھی عبادت کر سکتا ہے، مگر حج لائف میں ایک بار فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسان جو مسلمان جتنے بھی حج ادا کرتا ہے وہ اس کے فرض نہیں، اس کے نوافل میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ حج کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بہت کثیر تعداد سے ملتی ہے، اور اس کی ایک بہت ہی خاص عبادت کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ حج کی امپورٹنس میں صحیح بخاری میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے جو 2 عمروں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مقبول کی جزا جنت ہے۔ اچھا جس کے بعد پھر جو چیزیں رہ جاتی ہیں انٹروڈکشن آف اسلام کی ایکسپلینیشن میں، اس کو مزید بیان کرنے میں، وہ بیسیکلی سورسز ہیں کہ اسلام کی سورسز کیا ہیں، فقہ کی سورسز، اس کی مزید ٹیچنگز کی سورسز۔ تو جتنے بھی پلرز تھے اور ایمانیات اور عبادات کے متعلق جو باتیں تھیں وہ انٹروڈکشن آف اسلام میں بیان ہو چکی کہ اسلام کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، پھر آگے کس طرح منتقل ہوا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں اسلام ملا، اس میں پھر کون سے ان کے جو بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم نے 5 پلرز آف اسلام اور 6 پلرز آف فیتھ میں ڈسکس کیا ہے، ایکسٹرنل بلیفس اور انٹرنل بلیفس میں، وہ ہم نے بیان کی۔ تو یہاں پر انٹروڈکشن آف اسلام کا یہ لیکچر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اگر مزید لیکچر سیکنڈ کنٹینیو کریں گے تو شاید یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ تو ہم اسی کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو، یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا اور بہت ہی آسان انداز سے
یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے. تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. جزاک اللہ خیر.